اب یہ دور پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں؟ حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے، تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟ حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی، کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آئے تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، امیر المومنین گھر میں۔ اب یہ علی گھر میں ہے؟ نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، موضوع پسند ہے سرکار کی، دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی، قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے، جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امامہ کو چھوڑو، یہ پتہ کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، کہ یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے، اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث، میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ رہے۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا، 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنائی۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔